الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو 7 چیزوں کا حکم فرمایا۔ ان میں سے ایک خاص چیز کا یہاں پر ذکر مقصود ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ونصر المظلوم، آپ نے ہم کو حکم دیا مظلوم کی مدد کرنے کا، جس کو ستایا جا رہا ہے، جس کو مارا جا رہا ہے، جس کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آپ نے ہم کو حکم دیا کہ اس کی مدد کی جائے۔ مدد کیسے کی جائے؟ جس سے جو ہو سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کو اللہ رب العالمین اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے ہیں، اس کی طاقت سے زیادہ کہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں دی جاتی ہے۔ جو جس سے ہو سکتا ہے اس کی مدد کرے، کچھ نہیں مدد کر سکتا ہے تو کم سے کم دعا کر سکتا ہے، دعا کرنے کی کوشش کرے، دعا کرے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے، لا یظلمہ، کسی مسلم کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلم کے اوپر ظلم کرے، ولا یخذلہ ولا یسلمہ، اسی طرح سے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلم بھائی کو کسی مصیبت میں پریشانی میں دیکھے اور اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، اس کو مرنے دے، پریشان ہونے دے، اس کی مدد نہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ جو جس سے ہو سکتا ہے اس کی سپورٹ، اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے، نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، مظلوم کی مدد کریں، پریشان حال کی مدد کریں، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کرنے کی کوشش کریں۔ اس ضمن میں دیکھیں سبحان اللہ کہ آج فلسطین کے مسلمانوں کا کیا حال ہے، کس طرح سے اسرائیل نے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، ذبح کیا جا رہا ہے، سرعام ذبح کیا جا رہا ہے، اور پورے گھروں کو اس طرح سے ڈھایا جا رہا ہے، سبحان اللہ پورے گھر ایک دم کھنڈر بن گئے ہیں، پوری بستیاں کھنڈر بن رہی ہیں، مستشفیٰ اور جو ہاسپٹل ہیں ان کو اوپر بارود ڈالے جا رہے ہیں، پورا مستشفیٰ، پورا ہاسپٹل اڑ جا رہا ہے۔ کل مغرب کے بعد سبحان اللہ مارا کہ پورا وہ ایک ہاسپٹل ہی اڑ گیا، کتنے لوگ بیچارے اس میں شہید ہوئے، اور کتنے عورتوں کو مارا سبحان اللہ۔ کل کی سبحان اللہ رپورٹ، حاملہ عورتوں کو مارا ہے، کہ جو پیٹ سے عورتیں تھیں ان کو مارا کے ختم کیا ہے، اور ایک عورت کو تو مارا ہے، الحمدللہ بچہ صحیح سلامت، بیچاری عورت شہید ہو گئی لیکن اب بچہ اس کا سلامت ہے۔ آج ہمارے خود جہاں ہم لوگ جو ہماری مسجد کے لوگ ہیں، جس میں نماز پڑھنے والوں میں ایک صاحب فلسطین کے ہیں، ریاض میں ہمارے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، ان میں سے ایک صاحب فلسطین کے ہیں، ان کے سسرال کے لوگوں کو سب تباہ کر دیا گیا، ان کی پوری فیملی ختم کر دی گئی، سب کو شہید کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ایک دو لوگوں کا قصہ نہیں ہے، ہم اور آپ سب کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم مظلوموں کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کتنی مدد کر سکتے ہیں، کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ جو مدد ہم سے ہو سکتی ہے اس کی کریں، اور مدد کا ایک بڑا اور عظیم طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، مظلوموں کی ہم مدد کریں، جو ہو سکتا ہے مدد کریں۔ ان میں سے مدد کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ خود نبی علیہ السلام کو دیکھیں، آپ نے مظلوموں کی کس طرح سے مدد فرمائی ہے۔ مکہ کے لوگوں نے، کمزور جو مسلمان تھے، جو ہجرت کرنا چاہتے تھے مگر مکہ کے میں کمزور تھے، ان کو مکہ والوں نے ان کو باندھ کر کے رکھا تھا، بندھک بنا کر کے رکھا تھا، ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے، باندھ کے رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ مرثد غنوی نام کے صحابی کو مقرر کیا، اٹھا کر کے ڈھو کر کے ان کو لے کر کے آتے تھے، بہت سارے لوگوں کو چپکے سے پکڑ کر کے لاتے تھے، بندھک کھولتے تھے اور پھر وہ ان کو ساتھ لے کر کے آتے تھے۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے مہینے تک تقریباً دعا کی۔ سے بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، وہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بین نبی علیہ السلام یصلی فإذا إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل ان يسجد اللهم نج عیاش بن ابی ربیعہ، آپ نے دعا کرنی شروع کی۔ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایک مہینے تک ان کے لیے دعا کی، اللہم نج عیاش بن ابی ربیعہ، اے اللہ تو نجات دے دے عیاش بن ابی ربیعہ کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مکہ والے بندھک بنا کر کے رکھے ہیں، ان کو جان نہیں دے رہے ہیں، باندھ کر کے رکھتے تھے۔ اللہم نج الولید بن الولید، اللہ نجات دے دے ولید بن ولید کو، ان کو باندھ کر کے رکھا تھا مکہ والوں نے۔ اللہم نج سلمہ ابن ہشام، اے اللہ سلمہ ابن ہشام کو نجات دیتے، باندھ کر کے رکھا تھا مکہ والوں نے۔ اور بہت سارے کمزور لوگوں کو، ان کے لیے نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے، اللہم نج المستضعفین من المؤمنین، اے اللہ جو بھی کمزور لوگ، مومن لوگ، مکہ والوں نے اس کو باندھ کر کے رکھا ہے، اللہ ان کو نجات دے دے۔ پھر نبی علیہ السلام ان کے لیے، مکہ والوں کے لیے بد دعا کی آگے، اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ اپنی پکڑ کو سخت کر دے، ان کو ہلاک کر دے، یہ مضر لوگوں کو، اس میں قریش بھی شامل ہے۔ اللہم اجعلها سنین کسنی یوسف،
اے اللہ ان کے اوپر ایسا قحط نازل کر دے جیسا تو نے قحط یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نازل کیا تھا۔ تو دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے ایسی دعا اپنے 1 مہینے تقریباً ان لوگوں کے لیے کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں، اور ہم عام لوگوں کے لیے تو دعا کرنا ضروری ہے، ان کے لیے دعا کریں، اکیلے میں دعا کریں ایسے لوگوں کے لیے جو بیچارے پریشان حال ہیں، دیکھیں پریشانی کے کس عالم میں وہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج تو سبحان اللہ ایسی ایسی چیزیں سامنے نظر آتی ہیں اور ایسے ایسے انٹرویوز سامنے نظر آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی آوازیں، خوفناک آوازیں کہ مر جانا اس سے بہتر ہے، اس خوف کے ماحول میں ہم جئیں کیسے؟ سامنے سے دیکھ رہے ہیں کہ میزائل آ رہا ہے اور گر رہا ہے، اور اس کی خوفناک اس کی آواز ہوتی ہے کہ اس میں برداشت کرنا، اس میں رہنا ہی مشکل ہے۔ اور عورتوں کی بڑی تعداد ہے، زیادہ تر عورتیں ہی ماری جا رہے ہیں، بچے ہی مارے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے عالم میں ایسے لوگوں کی مدد کرنا کیا ہے؟ سارے لوگوں کے اوپر واجب ہے، اور مدد کا سب سے جو آسان طریقہ ہمارے پاس موجود ہے وہ دعا ہے۔ اس کے ذریعے سے ان کے لیے دعا کریں، اور یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حکم دیا آپ نے اور کہا کہ نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا کیا ہے؟ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور مظلوم کی مدد اس وقت جو ہم کر سکتے ہیں وہ کم سے کم دعا ہے، دعا کریں ان کے لیے، دعا کریں۔ تو دیکھیں نبی دعا کرنے کے لیے بہت بڑی چیز کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین سے یوں ہی دعا کریں، اور نماز میں اس طرح سے بھی دعا کرنے کی کوشش کریں جو نبی علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا۔ بہت لمبی دعا کرنے کر کے لوگوں کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آسان سی دیکھیں نبی علیہ السلام نے 1-2 سطر کی دعا کی، فلاں فلاں کا نام لے کر کے دعا کیا، اور آپ نے پھر قریش کے لیے 2 جملے میں بد دعا کیا۔ اس طرح سے دعا کریں۔ تو آخری جو ٹکڑا ہے اس کو ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق دعا کرنے کی کوشش کریں۔ آسان سی، چھوٹی سی، مختصر سی دعا کریں، لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ کیا نبی علیہ السلام جو نام لیا تھا ہم نام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم نجی المستضعفین من المؤمنین۔ نبی علیہ السلام کی دعا کا طریقہ وہ ٹکڑا ہے، یہ اسی حدیث کا، صحیح بخاری مسلم کی، اللہم نجی المستضعفین من المؤمنین، اے اللہ مومنوں میں جو کمزور لوگ ہیں، جو بدھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کو نجات دے دے۔ اسی چیز کو ہم یہاں بڑھا دیں، اللہم نجی المستضعفین من المؤمنین فی فلسطین، فی فلسطین کا لفظ بڑھا دیں، اللہم نجی المستضعفین من المؤمنین فی فلسطین۔ اس کے بعد میں آگے بد دعا نبی علیہ السلام کر رہے ہیں اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ اپنے پکڑ سخت کر دے، ان کو ہلاک کر دے، کن لوگوں کو؟ مضر کو، اسی کی جگہ ہم اسرائیل کہہ دیں، اے اللہ اللہم اشدد وطأتک علی اسرائیل، اللہم اشدد وطأتک علی الصہاینہ، اللہم اشدد وطأتک علی الیہود۔ اس طرح سے دعا کریں، وجعلها اللہم اجعلها سنین کسنی یوسف۔ بس 2-3 جملے میں دعا کریں۔ یہ دعا نبی علیہ السلام کی لے لیں، اس میں یہود کو بڑھا لیں، اور اسی طرح سے مضر کی جگہ پر یہود لگا دیں، اسرائیل لگا دیں، اور اسی طرح سے اور فلسطین کا اللہم نجی المستضعفین من المؤمنین فی فلسطین۔ اس طرح سے دعا کرنا چاہیے، اور یہ دعا اس وقت کی بہت ضروری چیز ہے۔ بہت ہی حالات ناگفتہ بے ہیں، پریشان کن ہیں، اور سارے مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ یہ ہمارے پر بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، اور ان کی پریشانی سے نجات دے، اور اسرائیل کو اور ان ظالموں کو ہلاک فرمائے، اور ان کے لیے لوگوں کو نشان عبرت بنا دے۔ اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہو۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔